وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بأمر أخذه أنت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. سامنے والے تھوڑا سا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ دیا ہے. لہذا یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. اس جمعہ ہمارا عنوان ہے رمضان کی فضیلت اور روزے کی اہمیت اور روزے کو اللہ تعالیٰ اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. جب حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اپیل کی کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دے جس نصیحت پر میں اگر عمل کروں تو وہ عمل میرے لیے کافی ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل له. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو. کیونکہ روزے جیسی عبادت کوئی دوسری عبادت نہیں. روزے کا جتنا ثواب ہے روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے. اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو روزہ رکھیں. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے. رمضان کی فضیلت کے بارے میں جو 3 حدیثیں سن لیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے. جب کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے اس نیک کام کا جو بدلہ ہوتا ہے، جو ثواب ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی سے لے کر 10 تک اور 10 سے لے کر 700 تک اللہ بڑھاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ 1 سے لے کر 10 تک اور 10 سے لے کر 700 تک. ایک نیک کام کیا تو 10 سے لے کر 700 نیکیاں تک آپ کو اللہ دیتا. لیکن
اسی حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، وقال عز وجل الا الصوم، اللہ کے رسول نے فرمایا سوائے روزے کے۔ مطلب یہ ہے دوسری عبادت کا جو ثواب ہے وہ 700 تک تو اسٹاپ ہو سکتا ہے، لیکن جو روزے کا ثواب ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں، کیا نہیں ہے، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ اور جس چیز کی گنتی بیان نہ کی جائے، جس چیز کے ثواب کو الفاظ میں بیان نہ کیا جائے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک مثال سے عام طور پر ہم سنتے ہیں جو بندہ حافظ بنتا ہے، اگر کوئی بچہ حافظ بنتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے والد کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ بدلہ کس کا ہے؟ بدلہ کہ اس کا بچہ حافظ قرآن بنا ہے، اس حافظ قرآن کے بدلے میں اللہ ماں باپ کو کیا دے رہا ہے؟ کیا دے رہا ہے؟ سونے کا تاج دے رہا۔ یہ تو لمٹ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں فما ظنک بالذی من عمل بہذا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ جو اللہ کی کتاب پہ عمل کرتا ہے اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ اس کو تو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہم عام طور پر بولتے ہیں کوئی بندہ دعوت میں جاتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے کہ دعوت میں کیا کیا تھا۔ اگر کوئی بڑی دعوت ہے تو آپ گنائیں گے کہ فلاں سالن بھی تھا، فلاں کھانا بھی تھا، وہ تھا، یہ تھا، 2-3 آپ گنائیں گے، اس کے بعد آپ کہیں گے کہ بھائی بہت بڑی دعوت تھی۔ پوچھے بھائی کیا بنا تھا؟ کہیں گے نہیں بہت بڑی دعوت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس دعوت کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کی اہمیت بالکل روزہ بھی اسی طرح ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب کوئی بندہ اپنے الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ مسلم شریف کے حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک رمضان سے جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لیا تو پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جو بھی اس نے گناہ کیا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنڈیشن لگائی، ایک شرط لگائی ہے، فرمایا اذا اجتنب الکبائر، فرمایا اگر بڑے بڑے گناہ سے بچتا رہا تو وہ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جو چھوٹے گناہ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس رمضان۔ پھر آگے فرمایا اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء، بخاری کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رب العالمین آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وزلزلت الشیاطین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور بڑے بڑے شیطان کو کیا کر دیتا ہے؟ قید کر دیتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا غیر رمضان میں جو بندہ بڑے بڑے برائیاں کرتا ہے لیکن وہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو خود بخود کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود رک جاتا ہے۔ رکتا ہے کہ نہیں رکتا؟ تو یہ رمضان کی فضیلت ہے، اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کی فضیلت کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ کیوں روحانیت ہمارے اندر نہیں آ رہی ہے؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جا رہا ہے، ہمارا روزہ تو ایک رسمی ہو گیا، صبح 6 بجے 4 بجے ہم نے کھا لیا اور 6 بجے افطار کر لیا، بس بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ ملا ہی نہیں۔ روزہ رکھنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ رکھو تو رمضان کی جو روحانیت ہے، رمضان کا جو ثواب ہے وہ ہمیں ملے گا۔ جب وہ روحانیت ہمارے اندر آئے گی تو پھر ہماری زندگی۔ اب روزے کی اہمیت اتنی زیادہ اس مہینے میں اللہ نے کیوں رکھا ہے؟
کچھ کام ایسے ہوتے ہیں اللہ کی نگاہ میں اس کی بہت ہی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، جس کا ثواب کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ روزے کی اہمیت کیوں اتنی بڑی ہے اس مہینے کی فضیلت؟ سب سے پہلی وجہ، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل کیا۔ کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ کتاب کو نازل کیا۔ دیکھنے میں بڑی چھوٹی کتاب ہے، لیکن اس کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا دنیا کا کوئی بھی آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جو آدمی اس قرآن کے ساتھ، اس اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیتا ہے، اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے اس کا مقام بھی اعلیٰ کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتے ہیں؟ اس کا مقام بھی اعلیٰ کر دیتے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے گا، ایک آدمی بڑا امیر آدمی کار میں جا رہا ہے، ایک چھوٹا سا 15 سا 16 10 سال کا بچہ جس کے سینے میں 5 پارے سے حفظ کیا ہوا ہے، اب دونوں بازو چل رہے ہیں، ایمانداری سے اپنے ہاتھ پہ دل رکھ کے بتائیے سلام کس کو کریں گے؟ کس کو کریں گے سلام؟ وہ جو ٹوٹی پھوٹی سائیکل پہ جا رہا ہے اس حافظ قرآن کو آپ سلام کریں گے؟ صبح سے لے کر شام تک جب بھی تمہارے سامنے گزرے گا کہیں گے مولانا السلام علیکم۔ یہ تمہارا سلام اصل مولانا کو نہیں ہے، تمہارا جو سلام ہے اس کے دل میں جو کتاب بیٹھی ہوئی ہے، اس کتاب کی وجہ سے اللہ نے کیا کر دیا، اس آدمی کا مقام بھی اونچا کر دیا۔ رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا۔ جس آدمی پر، جس بندے پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، وہ بندہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقرب، سب سے زیادہ افضل اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ سید الانبیاء ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمایا۔ اس کتاب کی وجہ سے اللہ نے علوم کا بھی مقام بنایا، اعلیٰ بنایا۔ جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، رمضان کے مہینے میں، رمضان اور قرآن اللہ کی کتاب، اس کی نسبت جب جڑ گئی تو اس کتاب کی وجہ سے اللہ نے رمضان کے مہینے کو بھی سب سے زیادہ فضیلت دی۔ اور جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا وہ لیلۃ القدر کی رات، اس رات میں نازل کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس قرآن کی برکت سے اس رات کو بھی 1000 مہینوں سے افضل بنا۔ کتنی بڑی بات۔ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے، اللہ پھر اس کے مقام کو گراتے نہیں ہے، اس کے مقام کو اعلیٰ کرتے ہیں۔ تو پہلی وجہ کیا بنی؟ قرآن سے اپنی نسبت کو جوڑنا۔ نمبر 2، ہماری زندگی میں بہت سے غلط کام ہوتے ہیں، بہت سی برائیاں ہوتی ہیں، لیکن اس گناہ کو، اس غلط کام کو چھوڑنے میں زندگی میں 1 سیکنڈ، 1 منٹ بھی ہماری زندگی میں ایسا آیا ہوگا کہ اس غلط کام کو چھوڑنے کی بجائے اللہ کا ڈر ہو۔ کیا ہو؟ بولو کیا ہو؟ اللہ کا۔ ایک مثال ہے، نوجوان بچہ ہے، سڑک پہ ہر کوئی گاڑی چلاتا ہے، ایک خوبصورت لڑکی کو اس نے دیکھا کہ اسکوٹر پر جا رہی ہے، اب یہ نوجوان پیچھے کھڑا ہے، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ایکسیلیٹر بڑھاؤں، ریس زیادہ کر دوں، میں اس سے آگے جا کے اسے دیکھ لوں، لیکن فوراً دل میں خیال آیا کہ نہیں، جس حبیب کی میں امت میں ہوں اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غیر محرم کو دیکھنے کے لیے جو ہے دیکھنے سے منع فرمایا ہے، یہ سوچ کر، اور اللہ نے منع فرمایا ہے یہ سوچ کر اس نے کیا کر دیا؟ ایکسیلیٹر کو کم کر دیا، ریس کو کم کر دیا۔ یہ جو ایک لمحے کے لیے جو اس کے دل میں خیال آیا ہے، یہ خیال پورے رمضان میں ہمیں آنا ہے۔ کیا آنا ہے؟ پورے رمضان میں۔ آپ دیکھیں یہ تو کرناٹک کا علاقہ ہے جس جگہ 50 ڈگری تک جہاں گرمی پڑتی ہے، اگر وہاں یہ ایک لمحے کا اگر اللہ کا ڈر نہ ہو، بندہ روزہ توڑ دے گا۔ کیا کر دے گا؟ بندہ روزہ توڑ دے گا۔ گرمی کا زمانہ ہے، آپ ایمانداری سے بتائیں، کمرے میں اکیلے ہیں، روکنے والا کوئی نہیں، فریج کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، آپ کمرے میں اکیلے ہیں، آپ کا اللہ ہے، آپ ایمانداری سے بتاؤ، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ پانی پینا تو دور کی بات، ہمارا ہاتھ
ہوٹل تک بھی نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ اس رمضان المبارک میں آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تنہائی میں بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے دل کی ہر بات کو آپ جانتے ہیں. وہ جو ڈر ایک لمحے کے لیے جو اللہ کا خوف تمہارے دل میں آیا، اس ڈر کی وجہ سے تم گناہ سے بچے رہے، غلط کام سے بچے رہے، وہی ڈر پورے رمضان میں آیا. کیا آ رہا ہے؟ پورے رمضان میں آیا. بخاری کی ایک حدیث ہے، اس کا واقعہ ہے. دیکھو اللہ کیسے مقصد کرتا ہے. فاحشہ پوری زندگی کر، ایک نیکی نہیں. کیا نہیں؟ ایک نیکی نہیں. اب اس نے یہ سوچا کہ بیچارہ ایک کتا، اس نے کیا کیا؟ اپنے ڈول سے نکال کر پانی پلا دیا، اس کے حلق تک پانی پلا دیا. پوری زندگی کرپ ہے، کچھ بھی نیکی نہیں. صرف وہ جو ایک منٹ کے لیے اس کا جو مخلوق کی جو محبت اور اللہ کا جو ڈر ہے کہ یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، اسے بھی پیاس لگی ہوگی، اس نے کیا کیا؟ اپنے ڈول سے لے کر اس کے حلق تک پانی پہنچا دیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ اس وقت کے نبی کو وحی کے ذریعے بتایا کہ اس ایک منٹ کے ڈر کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کیا کر دیا؟ اللہ نے اس کی مغفرت کر دیا. عصر کے وقت میں ہر کوئی وضو کرتا ہے، 5 وقت میں وضو کرتا ہے. وضو کے اندر بندہ پانی ڈالتا ہے، حلق تک جاتا ہے، لیکن حلق سے نیچے اتار نہیں پاتا. بندہ اتارتا ہے؟ نہیں اتارتا. کیوں نہیں اتارتا؟ وہی جو آپ کو روک رہا ہے حلق کے نیچے پانی جانے کے لیے، وہی اللہ کا ڈر ہے. وہ اللہ کا ڈر ہمیں پوری زندگی میں لانا. کیا لانا ہے؟ تو بولو بھی کیا لانا ہے؟ پوری زندگی میں لانا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ سے خود سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ الصوم لی وانا اجزی بہ. دوسرے حدیث میں ہے کہ وانا اجزا بہ. اللہ فرماتے ہیں بندہ صبح سے لے کر شام تک میرے لیے بھوکا رہتا ہے، کچھ کھاتا بھی نہیں پیتا بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسے میرا ڈر روکے ہوئے ہے. اللہ فرماتا ہے اس کا بدلہ میں خود ہوں. کیا ہو؟ اس کا بدلہ اللہ خود ہے. جس کو اللہ مل جائے اسے پوری کائنات ہے کہ نہیں؟ تو رمضان المبارک کی اہمیت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہو غلط کام چھوڑنے کی وجہ تو اللہ کا ڈر بنا. تیسری وجہ، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے بندہ، ایک مومن آدمی جب دوسرے بندے کے کام آتا. کیا آتا ہے؟ اس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ شہر الموافات، بھائی چارگی کا معاملہ. بندہ جب ایک بندے کے کام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندے کی ضرورت کو اپنی ضرورت سے موازنہ کرتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں. آپ اگر لمبے سفر میں جانا ہے، ایک دن 2 دن کا سفر ہے، اب سفر کو کاٹنا ہے کسی طرح، اکیلے تو گزار آ جائے گا. تو کیا کرتے ہیں وہ جو اگر کوئی فیملی ہو بس تو اس کے اگر کوئی چھوٹے بچے ہوں تو اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے تھوڑا سا اشارہ کر کے بلا دیں گے. نہیں بلا، اسے پوچھتے ہیں بیٹا تیرا نام کیا پوچھتے ہیں؟ تیرا نام کیا ہے؟ اب وہ بتاتا میرا نام بلا ہے. اس سے پوچھتے ہیں بیٹا کتنے کلاس میں پڑھ رہے ہیں، کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہو؟ 2 3. اب وہ جب یہ سارا جو آپ وہ بچے سے پوچھ رہے ہیں، جب اس کا وہ والد بیٹا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اس کا باپ دیکھ رہا ہے. اب وہ دیکھتے اس کا باپ یہ سوچتا ہے کہ جب یہ میرے بچے سے جو ہے اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے تو فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ تمہارے سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. اب وہ بچہ بازو بڑھ جاتا ہے. اب پورا سفر یہ دونوں جو ہے باتیں کرتے ہوئے سفر کرتے ہیں. وہ باپ تو اس بچے کے پیدا کرنے کے لیے ایک ذریعہ تھا، اس کے اندر اس کی محبت پیدا ہوئی. تو خالق کائنات نے اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. جب ہم کسی کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں تو وہ ہم سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جاتا ہے.
کیا ہو جاتا ہے؟ ہم کسی کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ اگر ہم اس کے بندے کی ضرورت کو پوری کریں گے تو وہ ہم سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا بچہ ہے، دن بھر ماں کو ستاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دن بھر ماں کو ستاتا ہے، لیکن ماں کبھی سے ڈانٹتی ہے؟ بولو بے ڈانٹتی ہے؟ پھر اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے، سمجھاتی ہے، تو مار بھی دے کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ تو ایک ماں کی محبت ہے، دن بھر ستانے کے بعد اپنے سینے سے لگاتی ہے، وہ تو 70 ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ کیسے لگائے گا؟ وہ بس بہانہ تلاش کرتا ہے کسی طرح بندہ میرا ہو جائے۔ ہر آدمی، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہر آدمی یہ طے کر لے، آپ دیکھیں اپنے گلیوں میں سروے کریں، اپنے گاؤں میں دیکھیں، بازو کے دیہاتوں میں دیکھیں، پڑوسیوں کو دیکھیں، جس کے گھر میں افطار نہیں ہے اس کے افطار کرائیں۔ کیا کرائیں؟ جس کے گھر میں افطاری کا سامان نہیں ہے اسے لے جا کر دیجیے۔ یہ بھائی چارگی کا مہینہ ہے، بندہ ایک دوسرے کے کام آنے والا یہ مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شہر الموافات ہے، ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ جس کے گھر میں سحری کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے اس کو سحری کا انتظام کرائیے۔ معلوم کریں کہ ہماری بہن ہے، اس کے بچے ہیں، بیچارے عید کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اس کے ضرورت کو پورا کریں۔ اس کی عید اگر اچھی ہوگی تو اس کی برکت سے تمہاری بھی عید اچھی ہوگی۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے 4 5 جوڑے کپڑے، اور بعض پڑوسی جو ہے غریب پڑتا رہا، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا رہا اور اسے غربت میں منتقل عید کر دیا۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے گھر سے عیدگاہ جانے کے لیے نکلتے ہیں۔ کہاں نکلتے ہیں؟ عیدگاہ جانے کے لیے نکلتے ہیں۔ جب گلی میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پوچھا بیٹا عید کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، یہاں کیوں کھیل رہے ہیں آپ؟ وہ بچہ معصومانہ انداز میں جواب دیتا ہے، سرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں یتیم، کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو مجھے عیدگاہ لے جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، سید الانبیاء ہے، کبھی ہم بھی یتیم کے بچوں کو اپنے گود میں اٹھا لیا کرو، اللہ ان کے سر کے بعد تمہاری بھی مغفرت کرے گا۔ سید الانبیاء ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں اٹھاتے ہیں اس بچے کو، کتنا بابرکت ہوگا وہ بچہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں وہ کھڑا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گود میں اٹھاتے ہیں اور اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اس بچے کو نہلاؤ، عرب میں اس وقت تو چادریں ہوا کرتی تھی، وہی کپڑا ہوا کرتا تھا، نہلاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آج سے گھبرانا نہیں ہے، تمہارا آپ کو حضور ہے، تمہاری اماں عائشہ۔ کبھی ہم نے یہ کیا؟ رمضان کا مہینہ آیا، پکنک کے طور پر بنا لیا، چھوڑ۔ کبھی ہم نے غریب کو لے جا کر 2 جوڑے کپڑے جو ہمیں پسند ہے دیتے ہیں، وہ کپڑا جو ہمیں پسند نہیں ہے، سڑا پرانا پھٹا، کسے دے رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں۔ تم کیسے پہن رہا ہو؟ 500 کے جوڑے، اور دے اللہ کے راستے میں کیسے رہے؟ پھٹے پرانے۔ شرم آنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، کم سے کم اس مہینے میں بھائی چارگی کا معاملہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کل قیامت میں بلائیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ اے بندے، میں دنیا میں جو ہے کیا تھا کیا تھا بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا، میرے پاس دنیا میں کپڑے نہیں تھے، مجھے کپڑا نہیں پہنایا، میرے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، تو نے مجھے مکان نہیں دیا۔ اب بندہ پریشان ہوتا، اللہ آپ کو پوری دنیا کو پالتے ہیں، آپ کو پوری دنیا کے کارساز ہیں، سب کی ضرورتوں کو پوری فرماتے ہیں، آپ کو کھانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو گھر کی کیا ضرورت ہے، آپ کو کپڑے کی کیا ضرورت ہے؟ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یعنی اگر دنیا میں کسی ضرورت مند
کو، میرے بندے کو اگر تو ایک جوڑا کپڑا دے دیتا تھا تو گویا ایسا تھا جیسا تو نے مجھے کپڑا پہنایا۔ دنیا میں اگر کسی کچے مکان والے آدمی کے گھر کو پکا بنا دیتا گویا ایسا تھا تو نے میرے گھر کو پکا بنا دیا۔ اگر دنیا میں کسی ضرورت مند آدمی میرے بندے کو اس کو اگر 2 وقت کا کھانا کھلا دیتا گویا کہ ایسا تھا تو نے مجھے کھلایا۔ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے، بہت بڑی بات۔ یہ مہینہ اسی لیے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے بھائی چارگی کا معاملہ کریں، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ آخری بات، اس رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت اس لیے بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے قوم کو اونچائی پر لے جاتا ہے، بلندیوں پر لے جاتا ہے، ان کا مقام اعلیٰ فرماتا ہے۔ ویضع بہ آخرین، اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو نیز و نابود فرماتا ہے، ان کو نیچا کر دیتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھیں قرآن کے ساتھ جتنا بدسلوکی ہم کرتے ہیں، خدا کے قسم ہمارے گھر میں کسی چیز کے ساتھ نہیں کرتے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، صبح اٹھتے ہی بندہ جو ہے ٹی وی کو پوچھتا ہے، دروازے کو پوچھتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ کم سے کم ایک مرتبہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ قرآن کو آپ کتنی مرتبہ دن میں سنتے ہیں؟ کتنی مرتبہ آپ صاف کرتے ہیں کوئی صاف؟ اب آپ دعائیں کریں کہ اللہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں RSS کا ہاتھ، فلاں کا ہاتھ ہے، فلاں گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ سے بڑا کوئی ہاتھ ہے ہی نہیں ہے، تمہارے ذلیل ہونے میں اللہ سے بڑا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس کتاب پہ آ جاؤ، دنیا کا کوئی منقلاب تمہیں جھکا نہیں سکتا ہے۔ ایک بار قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا کر تو دیکھو، پھر اللہ کیسے کیسے مددیں اتارتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا عزت تو اللہ کے لیے، دوسرے نمبر پہ فرمایا عزت تو رسول کے لیے، تیسرے نمبر پہ فرمایا عزت تو مومن کے لیے۔ جس عزت کو اللہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد بیان فرمایا، اس عزت پہ ہاتھ ڈالنے والا دنیا کا کوئی آیا نہیں ہے۔ بیکار کا خواہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا، تم نے اس کی کتاب کے ساتھ ایسا کیا تو اللہ نے تمہارے ساتھ۔ ہم قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کریں، جتنا اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑو گے اتنا ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی، اور 1 منٹ میں کایا پلٹ جائے گا دنیا کا۔ سب سے زیادہ عمل قرآن پر اس مہینے میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ عمل بندہ کب کرتا ہے؟ قرآن پر۔ آپ دیکھیں کسی سے بولے کون پہ بات کرتا ہے، وہ بولتا ہے بیچارے کو کچھ معلوم نہیں ہے، کہتا ہے بھائی اس مہینے میں جھوٹ نہیں بولنا، بولتا کہ نہیں بولتا؟ ارے بولو کہ بولتا کہ نہیں بولتا؟ کیوں جھوٹ نہیں بولنا؟ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا۔ اس کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، لیکن بندہ ضرور بولے گا جھوٹ نہیں بولنا اس مہینے میں، 1 مہینے کے لیے ٹی وی بند کر دو۔ بولتا کہ نہیں بولتا؟ اللہ نے غلط چیزوں کے دیکھنے سے منع فرمایا، حضور نے منع فرمایا، تو قرآن پہ عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو سب سے زیادہ بندہ عمل قرآن پہ اس مہینے میں کرتا ہے۔ یہی عمل پورے سال ہونا ہے، تب جا کر ہماری زندگی آخرت والی بنے گی۔ اگر ہم روزے کی روحانیت کو پانا چاہتے ہیں، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، نمبر 1، غلط کاموں سے بچیں، نمبر 2، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی ضرورت کو پوری کریں، نمبر 3، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ رمضان کا مہینہ آپ نے عطا فرمایا ہے، روزہ رکھنے کی توفیق۔
کیا دے گئے؟ جو لوگ روزہ نہیں رکھ پا رہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ روزہ میں نہیں رکھ رہا. ایسا نہیں، جس کو اللہ توفیق دے دے وہ روزہ رکھے گا، اور جو روزہ نہیں رکھتا ہو سکتا ہے بیمار ہو، کچھ بھی ہو، لیکن کم سے کم یہ دعا تو اللہ سے کریں گے، اللہ میری طاقت جتنی ہے اب تک رکھا، اس پہ ثواب عطا فرما، مجھے اور بھی رکھنے کی توفیق دے. کوشش کریں. کیا کریں؟ کوشش کریں. پچھلے جمعہ میں ایک مسئلہ میں بتایا، جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل کام، لیکن یہ بولتے سب چھوٹی بات. جس اللہ نے تمہیں بنایا ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ جانتا کہ نہیں جانتا؟ ارے بولو کہ جانتا کہ نہیں جانتا؟ سب کچھ جانتا. کوشش ہمارا کام ہے. کیا ہے؟ کوشش ہمارا کام ہے. رکھ کے دیکھیں. ہاں اگر آپ کا تجربہ ہوا ہے، پچھلے رمضان میں شوگر کی حالت میں روزہ رکھا تھا، مجھ سے رکھنے کے لیے نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے آپ اس رمضان بنا رکھیں. اگر آپ کا تجربہ نہیں ہے تو آپ رکھ کے دیکھیں روزہ. کیا کریں؟ ارادہ کر کے، گھٹ دل کر کے جو ہے اللہ پہ بھروسہ کر کے رکھ کے دیکھیں. 10 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے آپ صبر کریں. اگر حد سے زیادہ ہو گیا تو کم سے کم وہ کوشش کرنے کا ثواب تو ملے. چھوڑنے کے بجائے کم سے کم یہ کوشش کرنے کا ثواب تو دے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ یہ بات ہم حضرات کے سامنے رکھنے کی